بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے ایک زمین کی جیسے تاریخ، ایمان اور صبر نے پہچانے۔ یہ ہے کہانی فلسطین، ایک قوم کی جدوجہد، ایک قوم کا درد اور ایک قوم کی امید۔ آج ہم اس سفر کو دیکھیں گے جس میں انسانیت، انصاف اور ایمان آپس میں ٹکرا گیا ہے۔ فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جس کی تاریخ ہزاروں سالوں سے محیط ہے۔ یہ شہر صرف زمین نہیں، یہ روحوں کا مسکن، مقدس مقامات کا گھر اور عالمی تاریخ کا اہم باب رہا۔ 20ویں صدی میں جغرافیائی اور سیاسی فیصلوں نے اس خطبے کو ایسے تناؤ میں دھکیل دیا جو صدیوں تک اثر انداز رہا۔ یہ سرزمین پتھروں سے بھی قدیم ہے اور انسانوں کی امید سے بھی بھری ہوئی ہے۔ 2010 میں مرولہ فورٹیلا کا واقعہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ انسانیت کی آواز جب مدد کے پیغام کے ساتھ نکلتی ہے تو ایسی طاقتیں کسی طرح دبا دیتی ہیں۔ یہ قافلہ غزہ میں پھنسے ہوئے بے گناہوں کے لیے غذائی اور طبی امداد لے جا رہا تھا، مگر اسے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ دنیا نے دیکھا مگر کئی طاقتیں خاموش رہی۔ جب انصاف کا حق زندہ رہتا ہے تو خاموشی بھی کبھی کبھی جرم بن جاتی ہے۔ فلسطین کے مسلمان، غزہ جہاں روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی تباہی کے سائے میں پروان چڑھتی ہیں، بچے جو کھیلنے کے بجائے کھڑکی میں کھڑے ہو کر خواب دیکھتے ہیں، مائیں جو روتے ہوئے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے زمین و آسمان سے مدد مانگتی ہے، ڈاکٹرز جو محدود وسائل میں زندگی بچانے کی جدید ترین کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہر سانس ایک کہانی بن چکی ہے، ہر آنسو ایک تاریخ بن چکا ہے اور ہر امید ایک معجزے کا انتظار کر رہی ہے۔ منظر میں سمندر کی لہریں اور بحری جہازوں کے منظر، یہ کہانی بہادری، قربانی اور امید کی ہے۔ یہ کہانی گلوبل سموتھ فورٹیلا کی ہے، ایک ایسا قافلہ جو سمندر کے راستے امن و انصاف اور آزادی کا پیغام لے کر نکلا، فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں کئی دہائیوں سے ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے پاس نہ ادویات پہنچ پاتی ہیں، نہ خوراک، نہ ہی بنیادی سہولت ہے۔ ایسے حالات میں دنیا کے مختلف حصوں سے حریت پسند اور امن کے چاہنے والے لوگ متحد ہوئے اور تشکیل دیا گلوبل سموتھ فورٹیلا۔ جہاز تیار ہوتے دیکھیں، راسکار سوار ہوتے ہوئے۔ یہ فورٹیلا صرف جہاز نہیں تھا بلکہ امید کا چراغ تھا۔ مختلف ملکوں سے کارکنان، صحافی، ڈاکٹر اور امن پسند شہری اس کارواں میں شامل ہوئے۔ ان کا مقصد تھا محصور غزہ کی عوام تک امداد پہنچانا اور دنیا کو یہ دکھانا کہ انسانیت کی سرحدیں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سفر آسان نہ تھا۔ اسرائیل بحریہ نے باریہ راستہ روکا، دھمکیاں دیں اور حملہ کیا۔ کئی بار فورٹیلا کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ بعض نے اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ قافلہ رکا نہیں، کیونکہ یہ قافلہ انسانیت کے عزم اور سموتھ استقامت کا دوسرا نام ہے۔ گلوبل سموتھ فورٹیلا نے دنیا بھر کے ضمیر کو جھنجھوڑا دیا۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے، فلسطین کے حق میں آواز بلند کی۔ یہ قافلہ ایک یاد دہانی تھا کہ خاموشی سب سے بڑا ظلم ہے، اور جب انسانیت کو خطرہ ہو تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ متحد ہو سکتے ہیں۔ گلوبل سموتھ فورٹیلا ایک جہاز نہیں بلکہ یہ ایک تحریک ہے، ایک پیغام کہ جب تک ظلم باقی ہے مزاحمت بھی باقی رہے گی۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ ہر دل جو فلسطین کے ساتھ دھڑکتا ہے وہی اس فورٹیلا کا حصہ ہے۔ اب بات آتی ہے فلسطین کے موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ کیا فلسطین کو آزادی مل پائے گی؟ گلوبل سموتھ فورٹیلا کی تنظیم میں 50 ممالک کے بحری جہازیں مشتمل ہیں۔ اس تنظیم میں فلسطین کی آزادی کے لیے کئی ممالک کے لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس تنظیم میں بہت سے غیر مسلم لوگ بھی شامل ہیں اور وہ فلسطین کے لیے ہر مشکل، ہر ظلم سہنے کو تیار ہیں۔ کیا یہ لوگ اسرائیل کا مقابلہ کر پائیں گے؟ کیا یہ لوگ فلسطین کو بچا پائیں گے؟ گلوبل سموتھ فورٹیلا کے بحریائی سفر میں کئی پاکستانی شہری بھی شامل ہیں اور اس آرگنائزیشن کے لیڈر سینیٹر مشتاق احمد خان ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ قافلہ فلسطین کے امداد کے لیے نہیں، یہ ان ممالک کے منہ پر تماچا ہے جو خاموش بیٹھے ہیں۔ اب بات آتی ہے اسرائیل کے بارے میں۔ کیا یہ گلوبل سموتھ فورٹیلا پر حملہ کریں گے یا نہیں؟ جی بالکل، انہوں نے گلوبل سموتھ فورٹیلا پر حملہ کیا، کئی ڈرون سے حملہ کیا اور کئی زہریلے کیمیکل سے حملہ کیا۔ ڈرونز اور کیمیکل کی مدد سے اسرائیل نے زیادہ تر نقصان نہیں کر پائے،
لیکن 10 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ اس صورتحال میں ترکی نے فوراً ایکشن لیا اور اپنی بحری جہازوں کو روانہ کر دیا گیا، اور ترکی نے نہ صرف ان کی مدد کی، نہ صرف ان کے جہازوں کی مرمت کی، بلکہ امدادی سامان بھی فراہم کیا تاکہ ان کا سفر جاری رہے۔ اسپین نے بھی میدان جنگ میں حصہ لے لیا۔ ان کی مدد کے لیے اسپین نے بھی اپنے جنگی جہازوں کو روانہ کر دیا۔ اسپین اور ترکی کا سفر اسرائیل کے اوشن تک ہی تھا۔ آگے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا اور ان کے لیڈر سینیٹر مشتاق احمد خان کو آگے کا سفر خود ہی طے کرنا تھا۔ جب انہوں نے اسرائیل کے اوشن میں فری فری فلسطین کے نعرے لگائے اور غزہ تک اپنا سفر جاری رکھا تو کچھ ہی لمحوں کے سفر کے بعد اسرائیلی فوج غزہ کے ساحلی کنارے پر نظر آنے لگی۔ غزہ کا ساحلی کنارہ آیا تو اسرائیلی فوجیوں نے ان سب کو اریسٹ کر لیا اور ان پر تشدد بھی کیا۔ غزہ کے معصوم بچوں کے لیے غذائی اور طبی امداد پر بھی اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا۔ اب پھر سے غزہ کے معصوم لوگ بھوکے سوئیں گے؟ کیا اب بھی پوری دنیا خاموش رہے گی؟ اسرائیل نے جن لوگوں کو اریسٹ کیا ان میں سے ایک نارتھ کوریا کی لڑکی بھی شامل تھی، اور نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کم یونگ نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس لڑکی کو رہا نہ کیا تو نتیجہ بہت برا ملے گا۔ کیا اسرائیل کے پریزیڈنٹ نتن یاہو اس کو رہا کریں گے؟ اگر ہاں کر لیا تو گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے لیڈر جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں سینیٹر مشتاق احمد کو بھی رہا کرنا پڑے گا۔ کیا پاکستان کی عوام اور پاکستان کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف انہیں رہا کر پائیں گے؟ کیا یہ جنگ ورلڈ وار 3 بنے گی؟ دوستوں اپنے رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔